ایران پر یہ حملہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ مستقبل میں اس کے ایٹمی طاقت بننے کا خطرہ ہے، جو پہلے سے ایٹمی طاقت بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ آخری منزل نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے جانی ہے، وہ ہم تک آنی ہے۔ ابھی ایک مرحلے سے اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہم نے اس فتح پہ مست ہو کے پہلا کام کیا کیا؟ ایک قانون بنایا، 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی رضا کے لیے بنایا۔ دوسرا کام ہم نے کیا کیا؟ بجٹ بنایا۔ اس کی ایک علامت ہی کافی ہے کہ اسپیکر صاحب اور جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں، ان دونوں کی تنخواہ میں 600% اضافہ، اور جس نے بجٹ بنایا ہے اس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 6% اضافہ کیا۔ خدا کے بندوں کے درمیان یہ تفریق، حالانکہ وہ منصب بھی عوامی منصب ہے، اور عوامی منصب پہ یہ ٹھاٹ باٹ تو نہیں بنتے۔ چاہیے کیا تھا کہ ہم اور اللہ کے فرما بردار بنتے کہ جس نے ہمیں اس تنگ دستی میں، دنیا نے ہمیں کمزور سمجھا ہوا تھا، اس کمزوری میں اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے اوپر فتح عطا کی تھی، لیکن بجائے شکر گزار بننے کے ہم یہ اگر مستی اگر آتی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ میں خوش بھی ہوں کہ پاکستان کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں 10 مئی کے بعد معلوم ہوتا ہے دنیا ہی بدل گئی ہے، ہر طرف سے ہماری آؤ بھگت ہے، سر پہ بٹھایا جا رہا ہے، امریکہ بھی سر پہ بٹھا رہا ہے۔ خوشی تو ہوتی ہے لیکن ڈر بھی لگتا ہے۔ مومن کو دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے نا، ڈر بھی لگتا ہے۔ یہ جب ہر شے کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو انہیں ملا ہوتا ہے اس پر اترانے لگتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں جا پکڑا، اچانک بتا کے نہیں، اچانک جا پکڑا۔ پہلے اچھل کود کر رہے تھے، اب بجھ کے رہ گئے، مایوس ہو کے رہ گئے۔ اس کا ڈر رہنا چاہیے۔ اپنے ہی بھائیوں کے اوپر ظلم نہ کریں، ان کا استحصال نہ کریں، ان پر ظالمانہ ٹیکس اپنی عیاشیوں کے لیے نہ تھوپیں، لیکن اشرافیہ بھی تو قربانی دے، ٹیکس لگائیں لیکن عیاشی کے لیے نہ لگائیں، ہتھیار بنانے کے لیے لگائیں۔ قوم اگر اس کے لیے تیار نہ ہو تو اسے راغب کریں، اسے ترغیب دیں، ہم بھی ساتھ دیں گے، لیکن یہ کہ وہ ٹیکس لگا کے آپ عیاشی کریں، اس کے لیے ٹیکس لگانا یہ ظلم ہے۔ اور یہ ظلم اگر کوئی کرے گا تو پھر یہ خطرہ ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی اس دفعہ کو اپنے اوپر لاگو کر لیا۔ ہم خود بھی اللہ کے بندے بنیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کو مانیں، کیونکہ دنیا نہیں مان رہی، اور ماننے کا مطلب ہے اس کی مانیں، اس کا حکم مانیں، اس کی عبادت کریں، اس کے کہے پر چلیں، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں۔ یہ ماننے کا مطلب ہے۔ یہ اگر ہم کریں اور پورا ملک یہ کرے تو جیسے ابھی اللہ نے فتح نصیب کی ہے، اس سے بڑی فتح اللہ عطا کرے گا۔ اور یہ جو اسرائیل جیسے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہی ہاتھوں انہیں ٹھکانے لگائے گا۔ آپ جتنے ملک میں نے آپ کے سامنے گنے، کسی کو کوئی نہیں بچا، سب رگڑے گئے۔ وہی بات ہمارے اوپر بھی آئی، اللہ نے صاف بچا لیا، نہ بچا لیا صرف، بلکہ یہ کہ وہ موقع بنا دیا عروج کا، ترقی کا، خوشحالی کا موقع بنا دیا۔ اگر اس کے بعد بھی ہمارے لچھن وہی رہے جو پہلے تھے، پھر اگلا خطرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جو ظالم تھی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ظالموں سے جب انسانیت کو نجات ملتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔